السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کریٹو رائٹس۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اکنامکس کی سیریز کو دیکھا ہے۔ ہماری ٹیم نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اس سیریز کو شیئر کیا۔ کچھ دوستوں نے اکنامکس سے ریلیٹڈ کوسچنز کمنٹ کیے، تو میں نے سوچا کہ آج ان کا آنسر دیا جائے۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ سب سے پہلا سوال ہے حسن نعیم کی طرف سے، مہنگائی کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں حسن، سب سے پہلی بات ہے کہ مہنگائی کس طرح ہوتی ہے۔ مہنگائی اس طرح سے ہوتی ہے جب آپ کے کنزیومرز بڑھ جائیں اور آپ کی پروڈکٹ کم ہو جائے، یعنی کہ خریدار بڑھ جائیں اور آپ کی جو سی چیز ہے وہ کم ہونے لگے، اس وجہ سے ریٹ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت مقروض ہو تو وہ چیزوں پر ٹیکس لگاتی ہے، ٹیکس لگانے سے قیمتیں بڑھتی ہیں، قیمتیں بڑھنے سے وہ مہنگائی بڑھتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آنسر مل گیا۔ جی اگلا سوال ہے جی نمرہ خان کی طرف سے، حکومت قرضہ کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں مس نمرہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی حکومت نے کوئی میگا پروجیکٹ لگانا ہو، یعنی کہ ڈیم بنانا ہو یا کسی ڈیزاسٹر کو مینیج کرنا ہو، تو حکومت قرضہ لیتی ہے تاکہ اس گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔ تو یہ مین وجہ ہے اس کی حکومت کی قرضہ لینے کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے اسامہ سعید کی طرف سے، کیا قرضہ جتنا لیا اتنا ہی واپس کرنا ہوگا؟ جی نہیں اسامہ بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو قرضہ لیا ہے، آپ کو قرضہ سود سمیت دینا ہوگا، یعنی کہ اگر آپ نے 100 ملین آپ نے قرضہ لیا ہے، اس کی انسٹالمنٹ 10 ملین ہے تو 5 ملین سود ہے۔ اگر آپ نے سود ٹائم پہ نہیں دیا تو سود کے اوپر بھی سود لگے گا۔ اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے جو سا قرضہ لیا ہے وہ ڈالر میں لیا ہے، تو آپ نے ڈالر میں ہی واپس دینا ہے۔ جی اگلا سوال یہ ہے شعیب لشاری کی طرف سے، ڈالر مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں شعیب، کوئی بھی ملک ہے وہ اپنے ملک کی کرنسی ایک تناسب کے مطابق پرنٹ کرتا ہے۔ آپ کو دوسرے الفاظوں میں سمجھاؤں، جو کرنسی پرنٹ ہوتی ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے آپ کا سوال کہ ڈالر مہنگا کیوں ہوتا ہے۔ جب آپ ای ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو ڈالر میں ہی دینا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنی کرنسی کو ڈالر کے مطابق چینج کرنا پڑتا ہے۔ اب جس ملک میں ڈالر چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے ڈالر خریدتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے بھی ڈالر ایک لمیٹڈ چھاپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ ڈالر مانگیں گے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ڈالر کی جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا، ڈالر کی قیمت انکریز کرے گی، تو اس وجہ سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے جی وسیم اسلم کی طرف سے، شرح ٹیکس کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں وسیم، سب سے پہلے آپ اس چیز کو جانیں کہ ملک جو سا تو وہ کماتا کیسے ہے۔ ملک کماتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ، یعنی درآمد اور برآمد، یعنی کہ اپنی جو سی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ دوسرے ملک میں بیچ کر وہاں سے پیسے کماتا ہے۔ جو آپ کا کوشچن ہے کہ ٹیکس کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک ہے اس کی امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے وہ پیسے جو سے ہوتا ہے باہر جا رہا ہوتا ہے، آپ کے پیسوں کی ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی حکومت مقروض ہو نا، انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ اگر ٹیکس میں آپ کو پچھلے کوسچن آنسر میں نے بتایا کہ اگر وقت پہ ادا نہ کریں تو آپ کا جو سا ہوتا ہے وہ قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حکومت جو سی ہوتی ہے جلد سے جلد قرضہ اتارنے کے لیے چیزوں پہ ٹیکس بڑھاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ چیزیں آپ کی جو سی ہے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہو، یعنی کہ آپ کے ملک کی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، تو آپ پروڈکشن کو باہر بیچ کے زر مبادلہ نہیں کما رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہیں، دوسروں سے چیزیں خرید رہے ہو اور اپنے ملک میں وہ چیزیں بیچ۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کا جو سا پیسہ ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے لیکن ملک میں نہیں آتا، جس وجہ سے جو سا ہوتا ہے قرضہ آپ نے چکانا ہوتا ہے تو آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کا جو سا قرضہ جلد سے جلد اترے۔ جی اگلا سوال ہے قرضہ اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بائے تانیہ بخاری۔ دیکھیں تانیہ، قرضہ اتارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو سی ہوتی ہے وہ باہر ملک میں بیچیں، وہاں سے آپ کو ڈالر آئے گا اور ڈالر جو سا ہوگا آپ جو ای ایم ایف جہاں سے آپ نے قرضہ لیا ورلڈ بینک سے، ای ایم ایف سے، آپ اس کو وہاں پہ دیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو اپنی کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ ڈالر میں کنورٹ کرنی پڑے گی۔ جب ڈالر میں کنورٹ ہوئے گی تو ڈالر کا ریٹ بڑھے گا اور اس طرح پھر ہم قرضہ جو سا ہوگا وہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو سی ملک کی مصنوعات ہے وہ باہر بیچی جائے، باہر سے جو پیسہ ہے اور پیسہ آئے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو سی آپ کے پاس بزنس ہوتا ہے اس کی کرنسی ڈالر ہے۔ جب آپ نے بیچی، آپ کے ڈالر آئے اور ڈالر آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا، آپ کو اپنی کرنسی جو سی ہوگی چینج نہیں کرنی پڑے گی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہی رہے گی، آپ کی مزید کرنسی کی قیمت جو سی ہے ڈاؤن فال نہیں ہوگی۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے مافیا مصنوعات بلیک کیوں کر دیتا ہے؟ جی دیکھیں ویس، سب سے پہلی آپ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے ایک چیز خریدی ہے 50 روپے کی، اس میں ٹیکس پڑا 10 روپے، 20 روپے اس کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ آ گیا، تو 90 روپے جو آپ کی بجلی کا خرچہ آ گیا۔ آپ نے کیا بیچا، چیز آپ نے بیچی 100 روپے کی،
ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو کہے جائے کہ آپ نے سارا خرچہ کیا ہے, آپ نے قیمت 100 روپے نکالی ہے, اور کوئی آپ کو کہے کہ وہ چیز آپ 50 روپے کی بیچے یا 70 روپے کی بیچے, تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ کے پاس نفع تو نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ آپ چیز کو بلیک کریں گے, یعنی کہ کہیں گے کہ ختم ہوگی میرے پاس نہیں ہے. تو آپ کسی صحیح ٹائم پر اس چیز کو نکالیں گے. اور اسی طرح مافیا جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتی ہے. جیسے چینی یا آٹا وغیرہ کا جو بھی آپ نے سنتے ہیں کہ وہ بلیک ہو رہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ کے بہت زیادہ ٹیکس آیا ہوا تھا, ایک ٹیکس آیا ہوا تھا, ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے, بجلی کا خرچہ, لیبر جو ان سے کام کرتے ہیں, جو ان کے امپلائیز کی تنخواہ ہوتی ہے, اس طرح ان کی قیمت بڑھ جاتی. جب حکومت آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے جو سا ہے اس کو اس قیمت میں بیچنا ہے, تو ان کو نفع نہیں ہو رہا تھا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اس طرح بلیک کر دیتے ہیں, اور جب مناسب وقت آتا ہے تب جا کے اس کو وہ ریویل کرتے ہیں. یہ آپ کا آنسر. جی اگلا کوسچن ہے عبداللہ خان کی طرف سے. ہر بار آٹا چینی کا بحران کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں عبداللہ, سب سے ایک وجہ تو یہ ہے غلط عدد و شمار. یعنی کہ ایک کسان ہے, اس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے جس میں اسے مختلف کپاس لگائی ہے, چاول لگایا, گندم لگایا, یا سون جتنی بھی لگائی ہے. جب کوئی حکومت کا وہ بندہ آتا ہے اور حساب لگتا ہے, سب سے پہلے حساب لگتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی پیداوار ہو رہی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جان چھٹانے کے لیے کرتے ہیں, یار میں نے سب نے 10 ایکڑ کی زمین ہے, میں نے سب میں گندم لگائی ہوئی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک غلط جو سا عدد و شمار ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایک رونگ انٹری ہو جاتی ہے. جب یہ سارے علاقوں سے انٹریاں ہوتی ہے, کچھ میں رونگ ہوتی ہے, کچھ میں صحیح ہوتا ہے, ایک غلط انٹری ہوتی ہے, یعنی کہ 3000 ٹن حکومت آئی ہوتی ہے تو 4000 انٹری ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو ضرورت ہے یعنی کہ 1000 ٹن جو سی وہ ایکسٹرا ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ وہ باہر بھیج دیتی ہے, جس وجہ سے ایک آٹے کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. جی اگلا سوال ہے احسن عمر کی طرف سے. آٹا, چینی, چاول اور دال ہمارے ملک کی پیداوار ہے, پھر بھی یہ کیوں مہنگی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے, یہ ہمارے ملک کی پروڈکشن ہے اور ہمیں مہنگی کیوں مل رہی؟ وجہ یہ ہے جہاں پہ آپ کو چاول یا آٹا بن رہا ہوتا ہے, جو کارخانے ملز جسے آپ کہتے ہیں, وہاں پہ سب سے پہلی بات ایک تو ٹیکس پڑتا ہے, کیونکہ جیسے حکومت مقروض ہوتی ہے تو ٹیکس بھی بڑھتے ہیں. آپ کا اگر ملک انکم نہیں کر رہا نا, تو آپ کے کیا ہوتا ہے؟ قرضہ اتارنے کے لیے آپ کو ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں. ایک تو ٹیکس بڑھتا ہے, دوسرا بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے, ٹیکس کے بڑھنے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے سے جو لیبر ہے ان کی بھی تنخواہ کو بڑھانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے یوٹیلٹیز بل ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سارا کو مینیج جو کرنا پڑتا ہے نا, ان چیزوں پہ ہی کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ان چیزوں کی قیمت جو سی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. اگلا سوال ہے اعزاز خان کی طرف سے. دن بہ دن بے روزگاری میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اعزاز, آپ اس ویڈیو پہ کلک کریں جس میں نے یہ بیان کیا گیا ہے کہ معاشیت کے لیے صنعت کا کیا کردار ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات, اگر آپ کے ملک میں صنعت چلے گی تو آپ کا ملک پروڈکشن کرے گا, یعنی کہ پیداوار کرے گا تو آپ ملک میں باہر بیچیں گے, جس وجہ سے آپ کا ملک جو سے اکنامک سٹرونگ ہوگی. ایک انڈسٹری میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ فیلڈ کے لوگ کام کرتے ہیں. جب آپ کے ملک کی انڈسٹری چلے گی, آپ کے ملک کے بازار چلیں گے. جب بازار چلیں گے, روزمرہ کی زندگی کی ضرورت پوری ہوگی. اب جیسے زندگی کی ضرورت پوری ہوگی تو ظاہری بات ہے جیسے آبادی بڑھی ہے ان کی ضروریات بھی بڑھی ہے, اور اسی سپیڈ کے مطابق آپ کو انڈسٹری کو بھی گرو کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر ایک انڈسٹری ہے وہ ایک چیز بنا رہی ہے, وہ کچھ علاقے کو یعنی ایک شہر کو وہ پوری کر رہی ہے, لیکن آپ نے پورے ملک کو دیکھنا ہے, پورے ملک میں بھی اس چیز کی ضرورت ہوگی. تو اسی طرح انڈسٹری گرو کرے گی. جب انڈسٹری گرو کرے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈسٹری میں پتہ نہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں, جس میں آپ دیکھیں گارڈز, نوکر, جو ورکر ہو گئے, لیبر ہو گئی, ٹیکنیشین, انجینئر, مینیجر, HR والے, فائر والے, سیفٹی والے, اس طرح کے بہت لوگ ہیں. جیسے جیسے انڈسٹری گرو کرتی جائے گی, آپ کے جو سے ہوتے بے روزگاری کم ہوتی جائے گی, لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا. اس کے علاوہ جو انڈسٹری پروڈکٹ بنائے گی وہ بازاروں میں آئے گی, جس وجہ سے مارکیٹس میں شاپس انکریز ہوگی. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ جب ایکسپورٹ بڑھ جائے گی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی ہوئیں گے وہ امپورٹ ایکسپورٹ پر کام کریں گے. تو جس وجہ سے جو سا ہے آپ کا روزگار بڑھے گا. اگر آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ بے روزگار ہوئیں گے. اور ہمارے ملک میں جو سی بے روزگاری کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی. اگلا سوال ہے آصف عابد کی طرف سے. موجودہ حکومت گزشتہ حکومت سے کرپشن کا پیسہ کیوں نہیں وصول کر رہی؟ دیکھیں آصف, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں سیاسی طور پہ بھی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر وہ گزشتہ حکومت کے لیے اگر احتساب کریں تو کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں پارٹی ورکرز, وہ کیا کرتے ہیں, رستے بلاک کرنے لگ جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرنا شروع کرتے ہیں, ہڑتالیں, دھرنے, یہ جلد سے جلوس, یہ کام شروع کرتے ہیں. جب
جس ملک میں یہ کام شروع ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ ملک امن پسند نہیں کہا جاتا ہے. باہر کی سرمایہ والی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس ملک میں نہیں آتی، وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ آئے دن تو یہاں پہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے یا ہڑتال شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ ہوتا ہے، جس وجہ سے موجودہ حکومت گزشتہ حکومت سے پیسے وصول نہیں کر سکتی. وجہ تو یہی ہے کہ وہ کچھ پارٹیز جو سی ہوتی ہے وہ پیسے دے دیتے، جس وجہ سے دھرنے لگ جاتے ہیں. دھرنے لگنے کی وجہ سے مارکیٹس، شاپس وغیرہ بند ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بزنس نہیں چلتا. لیکن ملک کی اکنامکس کو چلانے کے لیے آپ کو بزنس چلانا پڑے گا، کیونکہ بزنس چلے گا لوگوں کے گھر کا روزگار چلے. اس لیے حکومت جو سی ہوتی ہے یہ گزشتہ حکومت سے پیسے نہیں لے سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں کچھ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ آج کے ٹاپک میں دیکھیں، جو ایک دوسرے کو دشمن تھے، ایک دوسرے کو گلیوں میں گھسیٹنے کی بات کرے، اور آج دیکھیں وہ ان کے ساتھ دوست بنے ہوئے ہیں. یہ کچھ کوسچنس تھے جن کی میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا آنسر دیا جائے. اگر آپ کا بھی کوئی کوسچن ہے آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آنسر دوں گا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ملک کی معیشت میں صنعت کا کیا کردار ہے، آپ یہاں کلک کریں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غلط فیصلے سے ہماری معیشت کیسے تباہ ہوئی، آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں. اور کرونا وائرس وبا ہے یا بیماری، وہ جاننے کے لیے آپ یہاں کلک کریں. جی شکریہ.